کہتے ہیں کہ حضرت نے جب کچھ دیر میں ایسی بیٹھا رہا تو میری طرف دیکھ کر فرمایا اے محمد گھبراؤ نہیں، اس کے بعد نہ تمہیں کبھی کھانسی ہوگی نہ تمہیں نزلہ وغیرہ ہوگا۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے آج تک مجھے یہ دونوں چیزیں کبھی بھی نہیں ہوئیں، حالانکہ اس واقعے کو 83 سال گزر چکے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں، اللہ کے ولی کی زبان سے جملہ نکلا، اس جملے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ 83 سال تک اب اس بندے کو کوئی نزلہ کھانسی زکام وغیرہ نہیں ہوگا، تو اللہ نے اپنے ولی کی زبان سے نکلوا دیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کمال اللہ کا ہے حقیقتاً، لیکن چونکہ اس کا ذریعہ اور وسیلہ اللہ کے ولی بنے ہیں، لہٰذا ذریعہ اور سبب کی طرف بھی کمال کی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اگر بیٹا کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے اس اعلیٰ مقام پہ اللہ نے پہنچایا ہے، لیکن ہم اس کو بیٹے کا کمال قرار دیتے ہیں، دیکھا میرے بیٹے کو کیسا باکمال بن گیا اور کیسا یہ مقام اس نے حاصل کیا۔ تو اس میں کون سا شرک کا پہلو ہے؟ کوئی شرک کا پہلو نہیں، اگر یہ صحیح صورتحال ذہن میں رکھی جائے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، تو اور پھر ہم کسی کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر اس کے فیوز و برکات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ زبدۃ الآثار میں ہی روایت ہے کہ ایک بار دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی، بغداد والوں کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا کہ پورا کا پورا شاید شہر ڈوب جائے گا۔ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور امداد کے طالب ہوئے کہ حضرت طوفان آ رہا ہے اور ایسا نہ ہو دریا میں جو شاعر بغدادی ڈوب جائے۔ تو حضرت نے اپنا عصا مبارکہ پکڑا اور دریا پہ چلے گئے، دریا کے پاس، اور پانی کے کنارے پر ایک زوردار ضرب لگائی اور فرمایا بس یہاں تک ہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ چنانچہ پانی وہاں ہی رک گیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو نعمت عطا فرمائی کہ دریا کو اس کے تابع فرمان کر دیا۔ یقیناً دریا کو اللہ نے روکا، یقیناً دریا اللہ کے حکم سے روکا ہے، لیکن چونکہ وسیلہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے ہیں، لہٰذا ہم ان کی طرف بھی کمال کی نسبت کریں گے۔ جیسے کہ معجزہ اگر کوئی نبی سے ظاہر ہوتا ہے تو حقیقت وہ تو اللہ کا کمال ہے۔ اگر نبی کریم نے درخت کو اشارہ فرمایا، درخت آپ کے پاس آیا واپس چلا گیا، کس کا کمال ہے؟ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا وہ کبھی نہ آتا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو واپس نہیں جا سکتا۔ تو کمال تو یقیناً اللہ کا، کس نے انکار کیا؟ لیکن کیا ہم اس کو نبی کریم کی فضیلت، نبی کریم کا کمال، آپ کی برکت قرار نہیں دیتے؟ یقیناً برکت قرار دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسیلہ اور ذریعہ کی طرف نسبت کمال کر دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کوئی شرک کا شائبہ نہیں، لہٰذا حضرت کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا اور اسے آپ کا کمال قرار دینا اور اس کو آپ کے فیض و برکات اور بزرگی کے لیے بطور دلیل پیش کرنا، کوئی اس پہ حرج کا پہلو نہیں۔ میں بہک سخنما کوئی اور ہے۔ حضرت ابو یسر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بہترین روایت بیان فرماتے ہیں، قلائد الجواہر میں یہ روایت موجود ہے، یعنی کرامت ذکر کر رہے ہیں، بڑی حیرت انگیز کرامت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عبد الصمد بن حمام ایک شخص تھا جو سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ منحرف تھا۔ یعنی ہوتا ہے بعض اوقات بزرگوں کے متعلق بھی لوگ غلط فہمیاں ڈال دیا کرتے ہیں، اور جب تک قریب نہیں آتے، ملاقات نہیں ہوتی، انسان بدظن رہتا ہے۔ تو یہ شخص بھی بہت زیادہ منحرف تھا اور آپ کی کرامات کا منکر تھا۔ لیکن پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پابندی سے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے لگا اور بڑی عقیدت کا اظہار کرنے لگا۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تم تو اور یہ پوچھا بھی، راوی کہتے ہیں کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ پہلے تو بڑے منحرف تھے، کرامات کے منکر تھے اور پھر آنے جانے لگے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری بدقسمت ہی تھی کہ میں آپ کی کرامات کو نہ مانتا تھا، لیکن ایک دن میں آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو نماز کے لیے اذان ہو رہی تھی۔ مجھے اس وقت بیت الخلاء جانے کی حاجت تھی، یعنی تھوڑا استنجے کی حاجت ہو رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اذان تو ہو رہی ہے، نماز سے فارغ ہو کر قضاء حاجت کو چلا جاؤں گا۔ جمعے کا دن تھا، چنانچہ کہتے ہیں ممبر کے پاس بیٹھ گیا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ آج جمعے کا دن ہے۔
جس کی وجہ سے لوگوں کا اتنا رش ہو گیا کہ میرے لیے وہاں سے نکلنا ممکن نہیں رہا۔ بیت الخلاء کی حاجت بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جس وقت آپ ممبر پر تشریف لائے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ ان حالات کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے موجود بغض میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ دل میں جیسے ہوتا ہے یار ان کی وجہ سے ایسا ہوا، نہ میں یہاں پہ آتا، نہ ایسا ہوتا، میں تو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہاں پر ہی سب کچھ معاملہ ہو جاتا اور میں سب کے سامنے ذلیل اور بے عزت ہو جاتا، بہت بڑی آزمائش میرے ساتھ ہو جاتی۔ یہ سوچ کر میرا دم گھٹنے لگا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر کی سیڑھیاں اتر کر اپنی عبائے مبارکہ کو میرے اوپر ڈال دیا۔ اس وقت میں نے اچانک دیکھا کہ میں ایک سرسبز باغ میں ہوں اور وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری ہے۔ چنانچہ میں نے آرام سے ایک مقام پر حاجت وغیرہ سے فارغ ہوا، پھر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کی۔ پھر مجھ پہ غنودگی سے طاری ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبا مجھ سے ہٹا لی ہے اور میں اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی آپ کے ممبر کے سامنے۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے کہیں دریا کے کنارے تھا، ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میری حالت بالکل درست ہو چکی تھی، کوئی اب حاجت وغیرہ کی مجھے اثر نہیں محسوس ہو رہا تھا، اور میرے اعضاء وضو کے اثر سے بھیگے ہوئے۔ اس وقت میری عقل زائل ہونے لگی اور میں بڑا حیران پریشان ہو گیا۔ جب سب لوگ جانے لگے تو میں نے اپنا رومال اور چابی تلاش کی، لیکن وہ مجھے نہ ملی۔ چنانچہ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ پھر مجھے کسی کام سے بغداد کے باہر جانا پڑا۔ جب میں بغداد سے 3 دن کی مسافت طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں بہت سے سرسبز باغ تھے اور ایک چشمہ جاری تھا، تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے آگے پانی نہ ملے، اس لیے اسی جگہ نماز بھی ادا کر لو، کھانا وغیرہ کھا لو، پھر آگے چلیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے بار بار احساس ہونے لگا جیسے کچھ عرصے پہلے میں اس مقام کو دیکھ چکا ہوں۔ پھر جب میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرا گمشدہ رومال جس میں ایک چابی بھی بندھی ہوئی تھی وہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر قریب تھا کہ میں دیوانہ ہو جاؤں، پاگل ہو جاؤں، کیونکہ یہ وہی مقام تھا کہ جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبائے مبارکہ ڈال کر مجھے مسجد سے یہاں بھیج دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف سے بے حد متاثر ہوا۔ چنانچہ سفر سے واپسی پر پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر آپ کے محفل کو، آپ کی مجلس کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک شخص سامنے بیٹھا ہے، اس پہ چادر ڈالی تو 3 دن کی مسافت یعنی تقریباً 92 کلومیٹر دور، 57.5 میل دور پہنچا دیا، اور وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوا، وضو وغیرہ کیا، پھر وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو کرامت تو کہتے ہی اس کو ہے، واقعی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن کرامت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ ولی سے ایک ایسے کام کا صدور ہو کہ جس کو حقیقت کو تسلیم کرنے سے عاجز آ جائے اور دوسرے لوگ اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز آ جائیں، تو یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی۔ ایک زبدۃ الآثار میں ہی مزید کرامت درج ہے اور یہ بڑی عظیم کرامت ہے۔ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضرت گزشتہ رات خواب میں میرے والد محروم نے مجھ سے کہا کہ مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میرے لیے دعائے مغفرت کرواؤ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر وہ شخص آپ کے پاس سے اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو اس شخص نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ انتہائی خوش و خرم ہے اور سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور فرما رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے عذاب کو ختم کر دیا ہے اور انہی کے فیض سے اللہ نے مجھے یہ لباس عطا کیا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کتنی نعمت عطا فرماتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسے اولیاء اعظام سے محبت اور عقیدت کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں